اس لیے ایک ہی عمل ہے، عالم کرتا ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ، عام آدمی کرتا ہے تو اس کا اجر کم ہوتا ہے، چونکہ علم کا فرق ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ وہی عمل عالم کرے تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے، اور عام آدمی وہی عمل کرے تو اس کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، ان کا نام تھا مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ گرمیوں کے موسم میں عصر سے مغرب کی چھٹی ہوتی تھی مدرسے میں، تو کنویں پہ چلے جاتے تھے اور دو طلباء کو کہتے تھے کہ پانی کے ڈول بھر بھر کے میرے اوپر ڈالتے جاؤ، تو وہ طلباء سینکڑوں ڈول ان کے اوپر پانی کے ڈالتے تھے اور وہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک قریب پڑوسی رہتا تھا، اس کو حضرت سے بڑی عقیدت تھی، محبت تھی۔ وہ آ کے یہ تماشا دیکھتا تو یوں کہتا کہ ہمیں تو کبو اشراف ہوئے اور خود کیے جاؤ، ہمیں تو کبو اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ۔ حضرت اس کو ایک ہی جواب دیتے، میرے لیے جائز، تیرے لیے ناجائز۔ ایک دن اس کے پاس وقت تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، حضرت مجھے سمجھائیں یہ آپ کے لیے جائز کیسے اور میرے لیے ناجائز کیسے؟ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اگر یہاں نہاؤ گے تو کیا نیت کرو گے؟ اس نے کہا میں نیت کروں گا کہ پسینے کی بو ختم ہو جائے اور میل اتر جائے۔ فرمایا کہ چونکہ نیت تم کرو گے پسینے کی بو ختم ہونے کے، میل ختم ہونے کے، تو میل تو 2-3 ڈول سے ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ تمہارے لیے پانی کا استعمال کرنا اسراف ہوگا اور حرام ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ فرمایا میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، سارا دن گرمی کے موسم میں رہتا ہوں تو میری طبیعت کے اندر گرمی آ جاتی ہے، اب شام کے وقت میں اس گرمی کو دور کرنے کی نیت سے یہاں آتا ہوں اور اپنے اوپر پانی ڈلواتا ہوں۔ چونکہ میری نیت گرمی کو دور کرنا ہے، میں ہزاروں ڈول بھی ڈلواؤں گا تو میرے لیے جائز ہوگا۔ تو دیکھیے ایک ہی عمل عالم کے لیے جائز اور ایک جاہل کے لیے ناجائز بن گیا۔ تو نیت جو ہے نا، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے دور میں لوگ اپنے مشائخ کے پاس رہ کے نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ 8 سال اپنے شیخ کے پاس رہے اور انہوں نے نیت کو کرنا سیکھا کہ ہر کام میں نیت کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم اس کو کوئی کام سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے پھر نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اجر جو ہیں وہ کامل نہیں ہو پاتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مرید ان کو اپنے گھر لے آیا، اس نے نیا گھر بنایا تھا، گھر دکھایا، انہوں نے سارا گھر دیکھا تو انہوں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم نے اس کمرے میں کھڑکی روشن دان کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس کمرے میں ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی۔ تو انہوں نے اس کو بات سمجھائی کہ اللہ کے بندے، روشنی اور ہوا تو تجھے ملنی ہی تھی، نیت تو یہ کرتا کہ اس کھڑکی روشن دان سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی، تو یہ کھڑکی روشن دان بنانا بھی تیرے لیے عبادت ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، مگر اگر اذان سننے کی نیت کی جاتی تو کھڑکی کا بنانا بھی ثواب ہو جاتا۔ تو اپنے مشائخ سے مختلف اعمال میں نیت کا کرنا یہ سیکھنا چاہیے، اور اپنی نیت کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے، چونکہ نیت کی خرابی کی وجہ سے اچھے عمل بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ تو اگر اعمال کا مدار نیت پر ہے تو ایک بندہ گناہ کا کام اچھی نیت سے کرے تو کیا وہ کام اچھا ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ چوری کرتا ہے کہ جی چوری کے مال کو میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، تو کیا چوری کرنا جائز ہو گیا؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ جو کام کبھی ہیں اور برے ہیں ان کو نیکی کی نیت سے کرنا تو ان کی قباحت کو اور بڑھا دیتا ہے، اقباح بنا دیتا ہے ان کو۔ یہ تو دین کے ساتھ تلاب کھیل ہو گیا نا، کہ انسان گناہ کو اچھی نیت سے کرتا پھرے، یہ تو اللہ کی اور زیادہ ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو کام صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، ان کو بھی نیت ٹھیک کے ساتھ کریں گے تو ٹھیک ہوں گے، اگر نیت میں فرق ہو گیا تو وہ بھی ناجائز بن جائیں گے۔ اس حدیث کا یہ مقصد ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، چونکہ طالبات ہیں
کہ عورت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس نیت سے خوشبو لگاتی ہے کہ میں فنکشن میں جا رہی ہوں، کزن آئے گا اور اس کو یہ خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، اب اس عورت کے لیے اس خوشبو کا لگانا حرام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ عمل ٹھیک تھا لیکن نیت بری ہو گئی تو عمل برا بن گیا۔ تو ہمیں اچھے عمل کو بھی اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، تب اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ بہت مرتبہ تو ہم کئی عمل ایسے کرتے ہیں جن میں ہم نیت بھی نہیں کرتے، ان کا ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکی صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے پیے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کے لیے نیت کرنا ضروری تھی، اس نے نیت نہیں کی، حالانکہ وہ رہی روزے دار کی طرح، کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، سارا دن بھوکی پیاسی رہی۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو بلا نیت جو عمل کرتے ہیں ان کا ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بلا نیتی نقصان پہنچا ہے۔ ہم بہت سارے عمل بغیر نیت کے کرتے ہیں۔ اس کی مثال سن لیجئے کہ بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہوئے نائٹ سوٹ پہن کے سوتے ہیں، ایک عام عادت بنی ہوئی ہے، تو وہ عادت کے مطابق نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں۔ چونکہ عادت کی وجہ سے نائٹ سوٹ پہنتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر وہ نیت یہ کر لیں کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے تہبند تبدیل فرما لیا کرتے تھے، تو سنت کی نیت کرنے سے ان کا نائٹ سوٹ پہننا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو ہم ہر عمل کو سنت کی نیت سے کریں تاکہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے۔ اب ہر بندہ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے مگر عادتاً کرتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے بچے کو پیار کریں اور ہماری یہ نیت ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ بچے کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہوتی ہے، اپنے بچے یا بچی کو بوسہ دینا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو بلا نیتی سے عمل نہ کریں، نیت کے ساتھ کریں، اور نیت بھی اچھی ہو۔